اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں گئے تھے، نجاشی نے یہ تقریر سننے کے بعد کہا کہ وہ پیغمبر اللہ کی طرف سے جو لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو سناؤ۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں۔ نجاشی وہ آیات سن کر اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہو گئی، وہاں موجود عالم بھی رونے لگے۔ پھر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور جو کچھ موسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے سفیروں سے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ دربار سے نکلتے ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہنے لگے، اللہ کی قسم میں کل ضرور نجاشی کے پاس جاؤں گا اور مسلمانوں کا ایک ایسا عیب نکالوں گا جس سے ان کی جڑیں اکھیڑ دوں گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص دوبارہ نجاشی کے پاس گئے اور کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نجاشی نے پیغام بھیجا کہ وہ صحابہ کرام سے عیسیٰ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے۔ اس بار بھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اس نے پاک دامن مریم کی طرف القا کیا۔ نجاشی نے یہ جواب سن کر ایک تنکا اٹھا کر کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے بقدر بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس نے صحابہ کرام سے کہا کہ امن سے یہاں رہو، جو تمہیں برا کہے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو تکلیف دوں، چاہے اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ملے۔ اپنے درباریوں سے اس نے کہا کہ ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان امن سے کئی سال وہاں رہے۔ اب واپس چلتے ہیں مکہ میں، تو وہاں دو بڑے واقعات پیش آئے، دو بڑے صحابہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا حمزہ قریش کے سب سے طاقتور، خوددار، بہادر اور معزز جوان تھے۔ سیدنا حمزہ بہترین شکاری تھے۔ وہ شکار سے واپس آتے ہوئے پہلے حرم جاتے اور کعبہ کا طواف کرتے اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کرتے۔ ایک بار آپ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل کی طرف سے جس بدسلوکی اور بدزبانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کاش آپ اسے دیکھ لیتے۔ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو سخت اذیت پہنچائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو تیزی سے لپکے حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کی طرف بڑھے اور اپنی کمان پوری طاقت سے اس کے سر پہ دے ماری اور کہا، کیا تو محمد کو برا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں؟ اگر تجھ میں ہمت ہے تو جوابی کارروائی کر کے دکھا۔ سیدنا حمزہ نے جوش غیرت میں ابو جہل سے اپنے بھتیجے کا انتقام تو لے لیا اور مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، مگر گھر آئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم تو قریش کے سردار ہو، تم نے بھی اس کی پیروی کر لی اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تو تمہارا مر جانا بہتر تھا۔ اب حمزہ پریشان ہو گئے اور خود کلامی کرنے لگے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ ساری رات اسی شش و پنج میں گزار کے صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بھتیجے، میں ایک ایسے کام میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ مجھے معلوم نہیں، اب آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کے عذاب کا خوف دلایا اور انعامات کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اللہ نے اسلام کو سیدنا حمزہ کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قریش کو بڑا دھچکا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے مظالم میں بہت حد تک کمی آ گئی۔ دوسرے بڑے صحابی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود دعا کی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہم بات کریں گے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایک واقعہ ہوا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک واقعہ اور ہے جو اس سے کچھ وقت پہلے پیش آیا تھا اور جس نے عمر کے دل میں ہدایت کا نور داخل کیا تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے حرم میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سن رہے تھے۔ اس سورت کے نظم و اسلوب پر حیران رہ گئے، خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو شاعر ہیں جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ سن کر عمر بولے، ارے یہ شاعر نہیں بلکہ یہ تو کاہن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیات تلاوت کی، اور نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تلاوت سن کر اسلام پوری طرح میرے دل میں سرایت کر گیا، مگر میں نے زبان سے اقرار نہ کیا۔ دل و دماغ میں حق و باطل کی جنگ جاری تھی جب عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دینا چاہیے، اور وہ تلوار لے کر چل دیے۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے جو مسلمان ہو چکے تھے، مگر اپنی قوم کے ڈر سے انہوں نے اپنی اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر نے جواب دیا، میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے قریش کے معاملے کو جدا جدا کر دیا ہے، ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا دیا اور ان کے دین کو عیبدار کر دیا اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر، اللہ کی قسم تمہارے نفس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو قتل کرنے کے بعد بنو عبد مناف تمہیں زمین پر یوں ہی چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے؟ تم اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اور پہلے ان کا معاملہ سیدھا کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے کون سے گھر والے؟ سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، ان کی خبر لو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ ان کے گھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے اور وہ ان دونوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سورہ طٰہٰ تحریری شکل میں موجود تھی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو وہی سورت پڑھا رہے تھے۔ عمر گھر کے باہر ہی قرأت سن چکے تھے۔ دستک کی آواز پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سورہ طٰہٰ کی تحریر بھی چھپا دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، یہ دھیمی دھیمی سی آواز کیسی تھی جو میں نے پہلے سنی؟ وہ کہنے لگے، نہیں تم نے کچھ نہیں سنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے سنا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بہنوئی پر تشدد شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کا بھی سر زخمی کر دیا۔ بالآخر دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ جو چاہے کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے، وہ دو جو میں نے ابھی سنا ہے۔ فاطمہ کہنے لگیں، نہیں، ہم اس کے بارے میں آپ سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے کلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں یا بے حرمتی نہ کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ ان کی بہن کہنے لگی، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، آپ اٹھیں اور غسل کریں۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ان کے دل میں یہ امید آ گئی تھی کہ عمر اسلام کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری عبادت کر اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے، لہٰذا اس فقر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ آیات پڑھتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ما احسن ھذا الکلام و اکرما، یہ کتنا اچھا اور کتنا معزز کلام ہے۔ سیدنا خباب چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فوراً باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی دعا کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے مضبوط فرما، تو اب تم اللہ کے دین کی خاطر جلدی کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں موجود ہیں اور صحابہ وہاں موجود ہیں۔ عمر اپنی تلوار گلے میں لٹکائے چل دیے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ عمر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پہ دستک کی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے آئے ہیں تو گھبرا گئے۔ باقی صحابہ بھی ڈر گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اندر آنے دیجیے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی انہیں بھلائی عطا کریں گے، اور اگر لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو اس زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ اس کی گونج دور تک سنائی دی۔